اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ بیان ہوا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے گراں بہا گراں قدر آثار، ان کا ایک اجمالی اور مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں کتاب من لا یحضرہ الفقیہ کا تعارف کروایا۔ آج آپ کی خدمت میں کمال الدین و تمام النعمہ کا تعارف کروائیں گے، جو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے آثار میں اور کتابوں میں ایک نہایتی گراں قدر کتاب ہے۔ یہ کتاب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت سے متعلق لکھی گئی ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں انبیاء کی غیبت کا بھی ذکر کیا ہے اور بطور مثال ان کی غیبت کو بیان کیا ہے، اور پھر حضرت امام صاحب العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت سے متعلق اور امام زمان کے ظہور سے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کو اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کو بیان کیا ہے۔ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں جو افراد پہنچے، انہوں نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی، ان افراد کا تذکرہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ اور جب حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے اور اس دنیا میں عالمی اسلامی حکومت کا قیام کریں گے، عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کریں گے، اس زمانے کی جو شرائط ہیں، جو حالات ہیں، جو علامات ظہور ہیں، اس بارے میں بھی مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں گفتگو کی ہے۔ اس کتاب کے دو نام بیان کیے جاتے ہیں، ایک اس کا نام کمال الدین و تمام النعمہ ہے، اور دوسرا نام اس کا اکمال الدین و اتمام النعمہ ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ خود اس کتاب کے مقدمے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کا نام آیہ اکمال کی بنیاد پر رکھا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا ہے۔ لہٰذا یہاں اس آیت کی روشنی میں مرحوم شیخ صدوق نے اس کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ رکھا ہے یا اکمال الدین و اتمام النعمہ رکھا ہے۔ یہ دونوں وجوہات بیان کی جاتی ہیں، یعنی کمال اور اکمال، تمام اور اتمام، دونوں اعتبار سے اس کتاب کا نام جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ زیادہ شہرت نام وہی کمال الدین و تمام النعمہ کو حاصل ہے۔ اس کتاب کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں تحریر کیا، یہ ایک سوال ہے۔ سبب تالیف کتاب کیا ہے؟ تو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کے پیش نظر اس کتاب کو تحریر کیا، اور بیان فرماتے ہیں کہ جب میں رے شہر سے حضرت سامر الحجج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے مشہد الرضا آیا، امام رضا کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد میں نیشاپور گیا۔ وہاں مجھ سے مختلف افراد ملنے کے لیے آئے، جن میں شیعیان حیدر کرار بھی موجود تھے، اور انہوں نے حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متعلق مجھ سے مختلف سوالات کیے۔ بہت سے ایسے شبہات ان کے ذہنوں میں موجود تھے امام زمان سے متعلق، ان شبہات کو انہوں نے بیان کیا۔ جو اعتراضات ان کے ذہنوں میں موجود تھے، ان اعتراضات کو انہوں نے بیان کیا۔ لہٰذا میں نے مکمل کوشش کی کہ ان کے تمام تر سوالات کو جواب دیا جائے اور انہیں
قانع کیا جائے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق۔ لہٰذا میں اپنا زیارتی سفر کرنے کے بعد جب قم واپس آیا تو وہاں شیخ نجم الدین ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن سلط قمی نے مجھ سے ملاقات کی، اور انہوں نے جب میرے اس مشہد کے سفر اور نیشاپور میں جو واقعات پیش آئے اور امام زمان سے متعلق جو اعتراضات ہوئے، جب تمام موضوع ان کے سامنے بیان ہوا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی غیبت سے متعلق ایک کتاب کو تالیف کروں۔ انہوں نے مجھ سے یہ تقاضا کیا اور میں نے ان کے اس تقاضے پر پازیٹیو اور مثبت جواب دیا۔ پھر ایک روز رات کو میں نے عالم رؤیا میں خود حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف مجھ سے کہتے ہیں کہ تم غیبت سے متعلق کتاب کو تحریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مرحوم شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے امام زمان سے عالم رؤیا میں یہ کہا کہ میں اس موضوع پر پہلے چند کتابیں لکھ چکا ہوں۔ تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہتے ہیں کہ اب ایک منفرد کتاب کو تحریر کرو اور اس کتاب میں انبیاء کی غیبت کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بھی غائب رہے ہیں اپنی امت سے، لہٰذا غیبت سے متعلق تم کتاب لکھو، اللہ تمہاری تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اس خواب کو دیکھنے کے بعد بیدار ہو گیا اور میں نے اس کتاب کی تالیف کا ارادہ کیا۔ عزیزان محترم، اس خواب میں جو امام زمان نے شیخ صدوق سے کہا کہ غیبت سے متعلق کتاب لکھو، تمہاری تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا تذکرہ کرنا، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق کتاب کو تحریر کرنا، اس کتاب کی تحریر میں اپنا کردار ادا کرنا یا امام زمان سے متعلق کوئی کام کرنا، در واقع اس کا نفع خود مؤمنین تک پہنچتا ہے۔ یعنی مرحوم شیخ صدوق سے کہا تمہاری حاجات پوری ہو جائیں گی، جبکہ شیخ صدوق امام زمان سے متعلق کتاب کو تحریر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ واضح ہوتا ہے کہ عصر غیبت کبریٰ میں جو افراد بھی امام زمان سے متعلق مؤمنین کے دلوں میں موجود شبہات کو برطرف کریں گے، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت کو، ان کی تاریخ کو، ان کی ظہور کی علامات کو، مؤمنین کی شرائط کو کہ امام زمان کے انتظار کرنے والے مؤمنین میں کیا شرائط اور خصوصیات کا ہونا چاہیے، جس قدر امام زمان کو محور گفتگو قرار دیا جائے اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق تبلیغ کی جائے، در واقع اس کا نفع خود مؤمنین کو ہوتا ہے، اور اس نفع میں ایک نفع یہ ہے کہ ان کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، ان کی مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، ہمیں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، کسی نہ کسی عنوان سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یاد کو مؤمنین کے دلوں میں زندہ رکھنے کے لیے، مؤمنین کو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے مرتبط کرنے کے لیے جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، دام درہم قدم سخن۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اور اس کتاب میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جو توقیعات پہنچی ہیں ان کے نواب اربعہ تک، ان توقیعات کو بھی اس کتاب کی زینت بخشا۔ لہٰذا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قلمی نسخہ ایک نہایتی قدیمی اثر ہے جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے متعلق تحریر کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کتاب کمال الدین یا اکمال الدین کلامی کتاب ہے یا تاریخی اسے کتاب تصور کیا جائے گا؟ تو چونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو جو تالیف کیا ہے تو کلامی جہت کو مد نظر رکھا ہے،
لہٰذا اس اعتبار سے یہ کتاب کلامی کتاب کہلائی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف سے شیخ صدوق نے اس میں انبیاء کی تاریخ کو ذکر کیا ہے کہ جو اپنی امت سے دور رہے اور انہوں نے غیبت اختیار کی، لہٰذا تاریخ دور جاہلیت کو بیان کیا گیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، تاریخ تشیع کو بیان کیا گیا ہے، تاریخ اسلام کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کو تاریخی کتاب بھی کہا جا سکتا ہے۔ پس یہ کتاب کلامی بھی ہے اور یہ کتاب تاریخی بھی ہے۔ اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق جو کتابیں تحریر کی گئی ہیں مکتب جعفریہ کی جانب سے، ان کتابوں میں ایک قدیمی ترین کتاب، ایک معتبر ترین کتاب یہی کمال الدین یا اکمال الدین شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ جس میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تذکرہ کیا گیا ہے اور شیعیان حیدر کرار کے اعتقادات کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متعلق بیان کیا گیا ہے، اور جو اعتراضات امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے وجود پر کیے جاتے ہیں، ان کی غیبت پر کیے جاتے ہیں، ان کی طولانی عمر پر کیے جاتے ہیں، ان تمام اعتراضات کو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع کر کے ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ نہایت ہی عظیم کتاب ہے، نہایت ہی مفید کتاب ہے۔ اس کتاب میں ٹوٹل جو ہے وہ 63 یعنی 63 ابواب ہیں، اور ان 63 ابواب میں مرحوم شیخ صدوق نے 88 راویوں سے روایات کو نقل کیا ہے، اور ٹوٹل روایات کی تعداد 621 ہے۔ اس کتاب میں مرحوم شیخ صدوق نے جو بحث کا آغاز کیا ہے وہ امام زمان حضرت حجت حضرت مہدی موعود صاحب العصر والزمان کی خلقت سے متعلق آغاز کیا ہے کہ حضرت حجت کی خلقت تمام انسانوں کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ دوسرا موضوع جو شیعہ اعتقادات میں نہایت اہمیت کا حامل عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نبی کے جانشین کا انتخاب کرے۔ امت کو ہرگز اللہ نے خلیفہ بنانے کا، امام بنانے کا حق نہیں دیا، لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے انتخاب کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ لہٰذا اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشین جو ہے وہ مقرر فرمائے ہیں، اور جن میں سے آخری جانشین حضرت حجت حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اس کتاب میں حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے فلسفے کو بیان کیا گیا ہے کہ کیوں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غائب ہیں، اور اس میں کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ اس میں پایا جاتا ہے۔ پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ایک معروف شخصیت ابن قبیع رازی، ان کے اعتراضات انہیں بیان کیا ہے اور ان اعتراضات کا جواب پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر حضرت نوح کی غیبت کا تذکرہ کیا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا تذکرہ کیا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا تذکرہ کیا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا تذکرہ کیا ہے، اور غیبت سے متعلق جو حضرات اہل بیت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات ہیں، ان روایات کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے جن افراد نے ملاقات کی، چاہے وہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے زمان حیات میں ہو، چاہے وہ عصر غیبت صغریٰ میں ہو، جن جن افراد نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات کی ہے، ان افراد کا تذکرہ بھی مرحوم شیخ صدوق نے اپنی اس کتاب میں کیا ہے۔ اور پھر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی توقیعات، خطوط، جسے امام زمان اپنے نواب کے لیے لکھا کرتے تھے، یعنی لوگ سوالات کیا کرتے تھے اور امام کے نائبین تک پہنچایا کرتے تھے، اور امام پھر ان سوالات کا جواب دیا کرتے تھے، ان خطوط کو مرحوم شیخ صدوق نے اپنی اس کتاب کی زینت بخشا ہے۔ اور پھر حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ظہور کی کیا علامات ہیں، ان علامات کو بھی اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جو پردہ غیبت میں
موجود ہیں، اور ہم لوگ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا انتظار کر رہے ہیں، تو اس انتظار کی کیا فضیلت ہے، اس انتظار کا کیا ثواب ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس فضیلت کو بھی اور اس فضیلت کے ثواب کو، اس انتظار کے ثواب کو بھی اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق کے آثار میں یہ کتاب ایک نہایت ہی ممتاز حیثیت کی حامل ہے، اور یہ کتاب اس وقت موجود ہے، فارسی زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے، اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہے یا نہیں یہ میری معلومات میں نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت مہدی موعود، حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔